خواتین و حضرات، میں ہوں نعیم مسعود۔ آج کل جس طرح پوری ریاست، پورا ملک آج کل ہی نہیں ہمیشہ سے طبقاتی نظام پہ چل رہا ہے، اسی طرح پاکستان کی ساری جامعات بھی طبقاتی نظام ہی کی ایک کاپی نظر آتی ہے۔ کہیں یونیورسٹیاں بڑی امیر ہیں اور کہیں یونیورسٹیاں بڑی غریب ہیں۔ امیر یونیورسٹیاں کم و بیش وہ ہیں جو 2002 میں بنی، یا 2002 اور 2003 کا جو ایکٹ ہے اس کے مطابق بنی، وہ یونیورسٹیاں کم و بیش امیر ہیں۔ 2009-2011 کے ایکٹ کے تحت بننے والی یا اس کے بعد وجود میں آنے والی یونیورسٹیوں کی حالت بڑی پتلی ہے۔ دیکھا جائے تو بلوچستان کی یونیورسٹیوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ سندھ کی کچھ یونیورسٹیوں کا بھی مالی اعتبار سے کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ابھی ہم پہلی بات مالی حالات کے حوالے سے کریں گے۔ اب ان میں تحقیق کا منظرنامہ کیا ہے اور وہاں پر کوالٹی ایجوکیشن کیا ہے، یہ باتیں بعد کی ہیں۔ مالی اعتبار سے کے پی کے کی یونیورسٹیاں بھی ایک لحاظ سے دیوالیہ ہیں۔ کہنے کو تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب یونیورسٹی بھی کھڑک چکی ہے مالی اعتبار سے، اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا تو حال ہی مت پوچھیے، کوئی بہت اچھا حال بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کا بھی نہیں ہے۔ ملتان کی یہ یونیورسٹی بھی کم و بیش فائنینشیل ڈس آرڈر پہ ہے۔ ان سب چیزوں کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کو کس نے دیکھنا ہے؟ وفاقی حکومت اس لیے نہیں دیکھے گی کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ جو ایجوکیشن کا معاملہ ہے یہ صوبے کا معاملہ ہے۔ ایچ ای سی ضرور موجود ہے، لیکن ایچ ای سی بھی پتہ نہیں فرسٹریشن کی بنیاد پہ یا سموٹ ایلس کہ وہاں بھی اس کے اندر بھی اضطراب نے اسے پولیس زیادہ بنا دیا ہے، لیکن اس کا جو ریگولیٹری باڈی ہونے کا کام تھا وہ کم ہے۔ ہاں، وہ کمائی ضرور کر رہی ہے کہ یہ ڈگری جو ہے یہ ویریفائی کروانی ہے، وہ ڈگری ویریفائی کروانے کے پیسے دینے ہیں۔ اور مجھے تو آج تک یہ بھی خواتین و حضرات سمجھ نہیں آئی کہ ایک ڈگری گورنر نے سائن کی، اس سے پہلے کنٹرولر ایگزامینیشن، اور کئی ڈگریوں پہ تو وائس چانسلر کے بھی سائن ہوتے ہیں، اور پھر چانسلر کے سائن ہونے کے بعد ہم اتنی بے اعتباری قوم ہے کہ جناب ہماری ڈگریاں سائن شدہ، دستخط شدہ ڈگریاں جو چانسلر سے، گورنر سے ہوتی ہیں، یا صدر پاکستان کے دستخطوں سے جو ڈگریاں جاری ہوتی ہیں، جب تک اسے ایچ ای سی ویریفائی نہ کر دے تو وہ ایک ناقابل اعتبار معاملہ ٹھہرتا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، کسی وائس چانسلر کے پاس بیٹھیں تو ان سے پوچھیں کہ ایکسیلنسی حالات کیسے جا رہے ہیں، تو وہ کہے گا کہ مار گئی بیوروکریسی اور ڈس گئے ہیں اساتذہ، اور بس میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اس کے گورنر ہاؤس سے شکوے، اس کے سی ایم ہاؤس سے شکوے، تو خود ہر وائس چانسلر جس کے پاس بیٹھیں گے، جس کے نباز بنیں گے، وہ کہے گا میں تو جناب اس کو ہوا میں اڑانا چاہتا تھا، لیکن میرے پاس فائنینس ہی نہیں ہے۔ اساتذہ سے پوچھیں کہ جناب کیا حال چال ہے، تو وہ کہیں گے جناب وائس چانسلر کسائی ہے، اور دیکھیں جی میں اتنے سال سے اسسٹنٹ پروفیسر ہوں، میں اتنے سال سے ایسوسیٹ پروفیسر ہوں، دیکھیں جی وہ فلاں بندے کے کم نمبر ہیں، کم اس کی ڈگریاں ہیں، تجربہ کم ہے، وہ میرا چیئر پرسن ہے اور میں اس کا ماتحت ہوں، وہ جی اتنا کام لیا جاتا ہے، وہ جی دن رات کام لیا جاتا ہے، وہ ان کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ ہیں جناب ہمارے اساتذہ کی باتیں جو عام طور پہ وہ کرتے ہیں۔ کوئی پی وی سی بننے سے قاصر ہے، کوئی کہتا ہے میں نے ڈین بننا تھا، مجھے نہیں بنایا جا رہا۔ اول تو پہلے سنتے تھے ڈین یا سینئر وائس چانسلر بننا چاہتے ہیں،
اب تو لوگ کچھ بھی نہیں بننا چاہتے، لیکچرر سے ڈائریکٹ وائس چانسلر ہی بننا چاہتے ہیں۔ تو اس عالم میں کس طرف منہ کر جائے؟ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ وائس چانسلرز نے اپنا کلب بنا رکھا ہے اور وائس چانسلرز کا یہ کلب بہت جلد ایک خوفناک مافیا بن جائے گا، بلکہ وہ تو مافیا بننے جا رہا ہے۔ اچھا، اس کے پیچھے جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے، کہانی کیا ہے؟ وہ اساتذہ اکثر یہ بیان کرتے ہیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، نہ کسی اور کالم نویس کی بات کر رہا ہوں ان اساتذہ کی، ان پروفیسرز کی، ان ڈپٹی سے لے کے رجسٹرار تک کی، ڈپٹی کنٹرولر سے کنٹرولر تک کی جو یونیورسٹیوں میں وائس چانسلر کے متحد ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ مافیا بن جائیں گے۔ پوچھا گیا کیسے؟ تو اس پہ میں نے کم و بیش 20 لوگوں سے جو ایڈمنسٹریشن کے تھے، اتنے ہی لوگوں سے جو اساتذہ کرام ہیں ان سے پوچھا۔ میں نے کہا وہ یہ بات کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی وائس چانسلر ایک جب دوسرے سنڈیکیٹ میں جاتا ہے، جب ایک وائس چانسلر دوسرے کے سلیکشن بورڈ دوسرے میں جاتا ہے تو ہوتا یوں ہے کہ ایک وائس چانسلر دوسرے کو فون کر دیتا ہے کہ میرا بندہ ایسوسیٹ پروفیسر بننے یا پروفیسر بننے آپ کے ہاں انٹرویو کے لیے پیش ہو رہا ہے فلاں یونیورسٹی میں، اور وہ میری یونیورسٹی کا ہے، میں نے نہیں اسے کیا لہٰذا آپ بھی نہ کریں۔ لیں جی، ایک تو وہ لوگ یہ بات بتاتے ہیں۔ اسی طرح جو دیگر سلیکشن بورڈز ہیں اس کے حوالے سے بھی وہ اگر تو وائس چانسلر فون کر دیتا ہے دوسرے وہ پھر میرٹ نہیں دیکھا جاتا۔ وہ کہتے ہیں جی پھر پیچھے بیٹھا ہمارا وائس چانسلر نہ ہمیں خود پروموٹ کرتا ہے نہ ہمیں کہیں آگے بڑھنے دیتا ہے، اس کی اتنی مانی جاتی ہے۔ اگر وائس چانسلرز کی اتنی ہی کنیکٹیویٹی ہے کہ وہ اپنے رشتہ دار کو تو دوسری یونیورسٹی میں یا میرے کسی بندے کو تو دوسری یونیورسٹی میں میرا دوست رکھوا لے، لیکن میرٹ والے کو یا جو زیر اتعاب ہے اسے وہ نہ ہونے دے، تو پھر اس میں شک کوئی نہیں ہے کہ پھر یہ جو سنڈیکیٹ ہے، سنڈیکیٹ میں سنڈیکیٹ سنڈروم چلتا ہے جسے میں کبھی کبھی کرائم سنڈیکیٹ کہتا ہوں، تو پھر سلیکشن بورڈ تو یہ سب چیزیں اس کو کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کرنے والی بات ہے؟ کیا سبھی نے پہن رکھے ہیں دستانے؟ اس پہ ایک اہم بات ہے، میں ابھی یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی یہ جو کنیکٹیویٹی ہے یہ مافیا بننے جا رہے ہیں اور رائٹ نو یہ ایک کلب بنے ہوئے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے جی، لیکن یہ بات میں نے کی ہے دوسروں کی۔ خواتین و حضرات، میں نے 2 سینئرز لوگوں سے پوچھا، ایک وہ جو پی وی سی بن کے ریٹائر ہوئے کوئی 2-3 سال قبل، اور ایک وہ جو ایک جگہ پہ پرو وائس چانسلر ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، اور ایک حاضر سروس ڈین سے اور ایک فارماسیوٹیکل سائنسز کے ہیڈ سے پوچھا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ مافیا بنتا جا رہا ہے وائس چانسلرز کا نیٹ ورک، تو آپ اس میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے اس کے حق میں دلیل دی۔ انہوں نے کہا جی دیکھیے، وائس چانسلر جو ریگولر وائس چانسلر ہیں، جو 2-2 3-3 دفعہ وائس چانسلر ہیں، انہوں نے ایکٹنگ وائس چانسلرز کو پی وی سی جو بنے ہیں، یعنی جو سینئر بندہ ہے جب وائس چانسلر نہ ہو تو اسے وہاں پہ اسے ایکٹنگ وائس چانسلر لگا دیا جاتا ہے، جہاں پی وی سی ہو اسے ظاہر ایکٹ کے مطابق وائس چانسلر کا ایکٹنگ وائس چانسلر کا عہدہ مل جاتا ہے، یا ایک یونیورسٹی کا جو وائس چانسلر ہے اسے ایڈیشنل 2-4 اور یونیورسٹیوں کا بھی مل جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی اس اثنا میں ہوتا کیا ہے، جب وہ پی وی سی سے ملتے ہیں، وہ پرانے چھٹے پھوکے جو وائس چانسلر ہیں، وہ ان کو یہ نہیں کہتے کہ آپ نے روز مرہ کے کام نپٹانے ہیں بیکاز یو آر ایکٹنگ وائس چانسلر، تو وہ پورا فل فلیج وہ کہتے ہیں آپ انجوائے کریں، یو آر دا وائس چانسلر، اور وہ اس کے تحت اپنے بدلے لیتے ہیں اپنا ریگولر ہونے کے لیے،
اپنی لابنگ کرتے ہیں، سیاستدانوں بیوروکریسی کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں، اپنی سوشلائزیشن پہ توجہ دیتے ہیں، اپنی ان سوشلائزیشن پہ توجہ کی بنیاد پہ یونیورسٹی کی تحقیق، یونیورسٹی کی کوالٹی ایجوکیشن کا تو جو بیڑا غرق ہوتا ہے وہ ہوتا ہی ہے جناب۔ دوسری طرف وہ جو کل تک ایک عام پروفیسر تھا، آج وہ ایکٹنگ وائس چانسلر ہے، تو اس کی دو کشتیوں کا سوار ہے۔ ایک تو وہ چن چن کے بدلے لے رہا ہے اپنے سینئر سے، جونیئر سے، اور دوسرا وہ لابنگ کر رہا ہے اور اپنے رستے کے سارے کانٹے، سارے قدغن، سارے پتھر جو ہے وہ ہٹا رہا ہے بائی ہک اور بائی کروک، کہ وہ بننا چاہتا ہے وائس چانسلر۔ سو پرانے جو کرانٹ قسم کے جو بڑے ہم چلیں ویژنری کہہ لیتے ہیں، تو وہ وائس چانسلر پی وی سی کا بھی اس قدر، یا ایکٹنگ وائس چانسلر یا ایڈیشنل چارج والوں کا بھی اتنا معاملہ کر دیتے ہیں کہ وہ پھر زیادتی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں دس از آلسو اے ریزن کہ کس طرح جو نیٹ ورکنگ ہے وہ بدل گئی کلب میں، اور وائس چانسلر کا کلب بدلتا جا رہا ہے مافیا میں۔ اور وہ ایک اور میں نے سروے کیا جی، جس میں میں نے مختلف جو سنڈیکیٹس کے ممبر ہیں، وہ چاہے کوئی اعلیٰ شخصیت ہیں، چاہے کوئی وہ پرنسپل ہیں، بورڈ کے چیئر پرسنز ہیں، یا کسی نہ کسی طریقے سے ایمیننٹس ہیں، وہ ڈینز ہیں، میں نے کم و بیش 20 لوگوں سے بات کی، ریکارڈ میرے پاس ہے جی۔ میں نے پوچھا کہ آپ اس سے کیا کہتے ہیں کہ واقعی وائس چانسلر مافیا بنتے جا رہے ہیں، تو اس میں سنڈیکیٹ میں کیا رول ادا کرتے ہیں؟ اس کا تذکرہ خواتین و حضرات میں پہلے بھی کر چکا کہ جب وہ ایک تو ایچ ای سی خاص لوگوں کو ہی ممبر بنا کے بھجواتی ہے، جو ایک ممبر سنڈیکیٹ کا ایچ ای سی کا ہوتا ہے، خاص وائس چانسلر کو بھجوائیں گے۔ دوسرا جو ہے کہ وہ وائس چانسلر جہاں پہ جائیں گے وہ ایک داستان چھوڑ کے آئیں گے، وہ جہاں جائیں گے ایک نئی کہانی بناتے آئیں گے، اور وہ کہتے ہیں دس از آلسو ایویڈنس کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ وائس چانسلر حضرات، یہ اعلیٰ استاد، یہ پیغمبرانہ پیشہ کو سبوتاژ کر رہے ہیں یا نظر انداز کر رہے ہیں، اور یہ مفادات کی گیم ہے۔ اگر ایسی مفادات کی گیم رہی تو یونیورسٹیوں میں ریسرچ کوالٹی ایجوکیشن کا کھیل نہیں ہوگا، بلکہ اکرپا پروری کا بازار گرم رہے گا۔ خواتین و حضرات، اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ریسرچ کے حوالے سے۔ ریسرچ کے حوالے سے کہا یہ جاتا ہے جی، اورک کا جو کام تھا وہ پراپر پرسن فار دا پراپر جاب والا معاملہ نہیں ہے، اور اس لیے وہ ریسرچ کو اورک اس طرح نہیں دیکھ پا رہا، اور ایچ ای سی کا یہ پروجیکٹ ایک طرح کا ٹھپ ہوا پڑا ہے۔ دوسری جانب کیو ای سی ہے جی، کیو ای سی جو ہے وہ اپنا اس طرح کوالٹی انہانسمنٹ والا معاملہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ کہیں جونیئرز لگا دیے جاتے ہیں، کہیں لوگوں کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے، دفتر دیے جاتے ہیں، چیئر دیا جاتا ہے، چیئر دی جاتی ہے، لہٰذا اس طرح کیسے ہوگا کہ اورک ہو فیوچر نالج اکانومی، مستقل اکانومک گروتھ اور ریسرچ میں نتیجہ خیز رزلٹ دے۔ تو اس لیے اورک جو 2011 میں بنا وہ اپنا کام صحیح طرح سر انجام دینے سے قاصر ہے۔ دوسری طرف وہ کیو ای سی کی بھی آپ کے ساتھ میں نے بات رکھی، اس کا معاملہ بھی کچھ اسی طرح ہی نظر آتا ہے۔ کبھی پلیجرزم، کہیں فقدان ہے ریسرچ لیبس کا، کہیں انٹرنیشنلائزیشن کے جراثیم نہیں ہیں، کہیں کنسورشیم ڈیولپمنٹ کا فہم نہیں ہے، کہیں لینگویجز کی ویلیو کا نہیں پتہ، کہیں سوشل سائنسز کو پنپنے نہیں دیا جا رہا، کہیں آپ دیکھیں کہ انٹرپرنیورشپ کی کوئی کہانی نہیں ملتی۔ اب اس میں کیسے یہ ہوگا کہ کوئی ریسرچ اس کو دوام بخش دیا جائے اور یونیورسٹی کی وہ ریسرچ اپلائیڈ ریسرچ ہو کر مارکیٹ میں پھیل جائے؟ کبھی یونیورسٹی میں جب سوال ہی اٹھانے نہیں دیا جائے گا، کبھی یونیورسٹی میں جب
ایڈمنسٹریشن ہی ٹھیک نہیں ہوگی، انصاف نہیں ہوگا، انڈسٹریل لنک کیسے ہو سکتا ہے؟ جب انڈسٹریل لنک ہی نہیں ہو سکتا، جب آپ کے سنڈیکیٹ میں کوئی انڈسٹریلسٹ ہے ہی نہیں ہے، جب اورکس میں کوئی مارکیٹنگ کا بندہ نہیں ہے، جب اورک میں کوئی ریسرچ کا بندہ نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ رینکنگ میں کمال حاصل کر سکیں؟ اب رینکنگ میں کمال حاصل کرنے کے لیے اگر فائلوں کا پیٹ بھرتے ہیں اور وہ اپلائی کر دیا جاتا ہے، فیس بھر دی جاتی ہے جو رینکنگ کا نام دینے والی ایجنسیز ہیں، اور انہوں نے ہر طرح کی رینکنگ بنائی ہوئی ہے کہ جناب یہ والا گلدان لینا ہے یا یہ والا مرتبان لینا ہے، اس میں آپ کو اتنے کے جی اس لیول کی رینکنگ مل جائے گی، اتنے کے جی اس کی مل جائے گی، اتنے لیٹر اس کی مل جائے گی، آپ اتنی فیس دے دیں۔ تو اسے بھی جب رینکنگ کنسیڈر کر لیا جائے گا تو پھر یہ بتائیے کہ وہ یونیورسٹیاں کہ جو ملکوں قوم کو پالیسی دے، حالات بدل جائیں، وہاں جب پلیجرزم کے بنیاد پہ وائس چانسلرز بھی مارکیٹ میں ہوں اور پلیجرزم کی کوئی سزا ابھی تک کسی کو نہ دی جا سکی ہو، ہاں کبھی کسی کے خلاف اپلیکیشن آ جائے تو دیٹ از سم تھنگ ایلس، تو ایسے میں کیسے ممکن ہے کہ یونیورسٹیاں پاکستان کی معیشت میں ایک نمایاں کردار ادا کر سکیں؟ خواتین و حضرات، ایک سوال یہ بھی اٹھایا جاتا ہے کہ دڑا دڑ سیاسی بنیادوں پہ یونیورسٹیاں بن رہی ہیں، یا پھر وہ یونیورسٹیاں بن رہی ہیں جنہیں خواتین یونیورسٹیز کہتے ہیں، اور وہاں خواتین اتنی پروفیسرز نہیں ملتی کہ وہ اس سیٹ اپ کے لیے پوری ہو سکے۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ ایک ڈپارٹمنٹ میں کم از کم ایک یا دو پروفیسر، اتنے ایسوسیٹ پروفیسر، اتنے اسسٹنٹ پروفیسر اور اتنے لیکچرر ہو۔ جب یہ ہیرارکی ہی نہیں میٹ کی جا سکتی، یہ آرگینوگرام ہی نہیں آ سکتا سامنے، تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ خواتین کی یونیورسٹی یا کوئی جنرل یونیورسٹی بھی پنپ جائے گی؟ تو کہا تو یہ جاتا ہے کہ خواتین کی یونیورسٹیز ہونی نہیں چاہیے، اور جو بن گئی ہیں انہیں جنرل یونیورسٹی میں بدل دیا جائے۔ لیکن ایک طبقہ وہ بھی سچ بولتا ہے، اپنی جگہ موجود ہے، کہ ہمیں خواتین کی یونیورسٹی میں اپنی خواتین کو بھیجنا ہے، اور اس طبقے کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو کو ایجوکیشن نہیں پڑھوانا چاہتا، تو ان یونیورسٹیوں کو بھی چلنا چاہیے۔ تو بالکل چلنا چاہیے جی، لیکن ان یونیورسٹیوں میں اگر میل ہی بھرتی کرنے ہیں، جس طرح ہمارے بڑے پیارے دوست یاسر پیرزادہ نے اپنا جنگ کا کالم جو 3 اپریل کو شائع ہوا، اور بڑا سخت اس کا ہیڈنگ تھا جی، اب میں ایک دفعہ تذکرہ کر چکا ایک سابق ولاگ میں وہ تذکرہ نہیں کروں گا۔ وہ کہتے ہیں، انہوں نے بھی یہ سوال اٹھایا کہ اگر خواتین کی یونیورسٹیاں ہیں تو پھر خواتین کی لیڈرشپ کو پورے کا پورا موقع دیں، مردوں کو کیوں رکھ لیا جاتا ہے؟ پھر انہوں نے ایک جگہ یہ بھی سوال اٹھایا کہ ایک خاتون جو ایسوسیٹ نہیں بن سکتی تھی، وہ کہتے ہیں میں نے اس کا وہ جو سلیکشن بورڈ ہے اس کے کومنٹس بھی دیکھے ہیں کہ اس کو اپنا سبجیکٹ غالباً باٹنی کا سبجیکٹ تھا، وہ سبجیکٹ بھی اس میں وہ اچھی نہیں تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ چلو موقع دے دینا چاہیے۔ تو وہ موقع یہاں تک پہنچا کہ وہ آج کل ایک یونیورسٹی کی وہ ایکٹنگ وائس چانسلر ہے پی وی سی ہونے کے ناطے، اور انہوں نے جو چھری رکھی ہوئی ہے سب کی شہرک پہ، اپنے سٹاف کی شہرک پہ، وہ اتنی تیز بھی نہیں ہے، وہ اتنی سخت ہے، شارپ نہیں ہے کہ وہ شہرک کاٹنے سے پہلے ہی بڑا برا حال کر دیتی ہے۔ تو کیا ایچ ای ڈی اس کی باتوں کو بھی مان لیتا ہے؟ کیا ایچ ای سی اس کی باتوں کو بھی مان لیتا ہے؟ تو ایسے لوگ کیا واقعتاً کوڑ کی کاشت نہیں ہوتے؟ اسی طرح ہمارے دوست سلمان عابد نے ایکسپریس میں وہ کالم لکھتے ہیں، اور ان کی بڑی مہربانی، کبھی کبھی وہ ایجوکیشن کی آواز بھی اٹھاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ایکسپریس کالم میں لکھا ہے کہ اکثر وائس چانسلر یہ کہتے ہیں جی فائنینس کی وجہ سے یونیورسٹی نہیں چلتی، اور وہی لکھتے ہیں کہ یہ آدھا سچ ہے، داخلی اور خارجی اور سیاسی اور بیوروکریٹک معاملات ہیں جو یونیورسٹی کو نہیں چلنے دیتے۔ لیکن انہوں نے ایک بات بڑی خوبصورت کی کہ صرف وائس چانسلر ہی اس میں یونیورسٹیوں کے نہ چلنے میں ذمہ دار نہیں ہیں۔
آج کا کالم ڈاکٹر لبنہ ظہیر کا بھی قابل مطالعہ ہے جی۔ انہوں نے ایک بڑا خوبصورت سوال اٹھایا کہ جب 30-32 یونیورسٹیوں کو اپنا مستقل وائس چانسلر ہی نہیں ملے گا تو ہم لوگ بحیثیت قوم یا بحیثیت حکمران یا بحیثیت پروفیشنل یا ذمہ دار اس قدر کمزور ایمان والے ہیں کہ ہم معاملات کو پراپر رکھنا ہی نہیں چاہتے۔ جب ہماری دلچسپی اور فوقیت ہی یونیورسٹی نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر 32-32 30-30 یونیورسٹیاں پنجاب کی اور اوورآل پورے پاکستان کی 50-55 یونیورسٹیاں وائس چانسلر کے بغیر ہوں گی۔ تو جو جتنے لبنہ ظہیر نے یہ جو سوال اٹھایا ہے تو جتنے سو کال ذمہ داران ہیں اس کا مطلب ہے وہ اتنے ہی بڑے غیر ذمہ دار ہیں اور ان کا کوئی ذوق شوق تعلیم ہے ہی نہیں، ورنہ اگر معیشت بھی ان کا ذوق ہوتا تو تعلیم ہی پہلا کرینہ ہے معیشت کی بہتری کے کرینوں میں۔ خواتین و حضرات، یہ اللہ کا شکر ہے کہ اب اور لوگ بھی ہائر ایجوکیشن پہ قلم اٹھاتے ہیں۔ ہمارے ایک بڑے پیارے دوست اکمل سومرو صاحب، بلکہ آج وہ ڈاکٹر اکمل سومرو ہیں، ان کے نکات ان کے سوال جو اٹھاتے ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں، لیکن کیا کریں جو حکمران طبقہ ہے ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ ڈان میں ہمارے دوست عمران گبول، نبیل گبول پیپلز پارٹی والے کہاں آگے جی، عمران گبول بھی اکثر سوال اٹھاتے رہتے ہیں اور ان کے سوال اٹھائے بھی پھر ہم کیا کہیں، باز گشت تو ہوتی ہے اور وہ طبقہ جو سینسٹیو ہے وہ اس کے پہ سوچتا بھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نئے وزرائے اعلیٰ کس طرح اس پہ سوچتے ہیں۔ اسلام آباد سے شاہد اقبال کامران بھی اکثر ہائر ایجوکیشن کے سلگتے ہوئے ایشوز سپرد قلم کرتے رہتے ہیں۔ گویا اس پہ ہائر ایجوکیشن پہ لکھنے بولنے اور کچھ کہنے والا ایک اچھا خاصا قلم قبیلہ وجود میں آ چکا ہے، لیکن جب تک حکمرانوں کے اندر وہ دماغ نہیں سامنے آئے گا یا وہ دماغ تراشا نہیں جا سکے گا جس کے پاس اختیارات ہیں، تب تک قلم کاروں کی اذان ان پہ کیا اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ خواتین و حضرات، قلم کار تو بس محض ایک مؤذن ہو سکتا ہے، معلم ہو سکتا ہے، لیکن جو امامت ہے وہ تو بیوروکریسی کے پاس ہے اور وزراء کے پاس ہے۔ جب تک وہ سنجیدہ نہ ہوں باقیوں کی سنجیدگی بھی کم و بیش رائے گاں جاتی ہے۔ لیکن پھر بھی اہل قلم کو، اہل زباں کو اور سوال اٹھاتے رہنا چاہیے، سینسٹیو لوگوں کو، تعلیم دوستوں کو اپنا کردار ادا کرتے رہنا چاہیے، اس لیے نہیں کہ کسی کی مخالفت میں یا بگاڑ کے لیے، صرف بناؤ کے لیے، کیونکہ تعلیم جب تک نہیں ہے، ہائر ایجوکیشن نہیں ہے، اور ایک اور بات، جب تک لوگوں میں، اساتذہ میں یہ شعور نہیں ہے کہ اسکول، کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم مختلف ہے، تب تک ہم ترقی کر ہی نہیں سکتے۔ ہمیں جب بنیادی فرق کا ہی پتہ نہیں ہوگا کہ یونیورسٹی بھائی تحقیق کے لیے، پالیسی بنانے کے لیے ہے، پیٹنٹ کے لیے ہے، انڈسٹریلائزیشن کے لیے ہے، سوال اٹھانے اور انٹرپرنیورشپ کے لیے ہے، کریٹیکل تھنکنگ کے لیے ہے، اور اس میں ٹریننگز کے معاملات ہیں، سکلز کے معاملات ہیں، تب تک ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ صوبائی اور مرکزی ایچ ای سی کی سرد جنگ ختم ہونی چاہیے۔ ڈپارٹمنٹس میں ایک ہی یونیورسٹی کے اندر جو داخلی جنگ و جدل ہے، جب تک وہ ختم نہیں ہوگا تب تک تحقیق آگے کیسے بڑھ سکتی ہے۔ جو سلیکشن کے بجائے پروموشن کے لیے عدالتوں میں، انہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کالج کا ایکو سسٹم اور ہے۔ اب تو خیر بی ایس آنے کے بعد کالج کا ایکو سسٹم بھی ریسرچ مانگتا ہے، ایم فل اور پی ایچ ڈی مانگتا ہے، لیکن پرانا سٹائل یہ ہوتا تھا کہ بڑے بڑے کالجز میں 3-4
5 हद से ज़्यादा PhD होते थे, नहीं तो MA MSc लोग होते थे, वो प्रमोट होते थे। 17वें में लेक्चरर हुआ, 18वें में AP हुआ, फिर रफ्ता रफ्ता एसोसिएट प्रोफेसर, 20वें ग्रेड में रिटायर हो गया। वहाँ तो 21वां ग्रेड भी नहीं मिलता था, यूनिवर्सिटियों में तो 21वां ग्रेड मिलता है। लेकिन यूनिवर्सिटी का इकोसिस्टम कहता है रिसर्च रिसर्च इंडस्ट्रियल लिंक, कौम को फ़ायदा, अप्लाइड रिसर्च और इकॉनमी को बेहतर किया जाए, नॉलेज इकॉनमी। और एक का मकसद है, एक QEC का एक मकसद है। तो यहाँ पर आपको फिर compete करना होगा इतने रिसर्च पेपर, इतने तजर्बा, जबकि कॉलेजेस में रिसर्च पेपर की बात नहीं होती। तो अब आप कॉलेजेस की तरह अगर प्रमोशन लेना चाहते हैं तो इसका मतलब है आप रिसर्च नहीं करना चाहते। अगर रिसर्च नहीं करना चाहते, इंडस्ट्रियल लिंक्स नहीं चाहते, तो नॉलेज इकॉनमी नहीं चाहते, तो फिर यूनिवर्सिटियों को बंद कर दें। क्यों नई यूनिवर्सिटियां बना रहे हैं जी? जाते जाते एक बात सर्च कमेटी की भी कर लें जी, जो यूनिवर्सिटियों का आने वाले दिनों में सर्च कमेटी जो चुनाव कमेटी बनेगी, मेरा ख्याल है कि हर यूनिवर्सिटी का एक अपना एटमॉस्फेयर, अपने चैलेंजेस हैं। बस पंजाब यूनिवर्सिटी हो और एक तरफ गुरु नानक या नारोवाल की बेरंग बेबू यूनिवर्सिटी हो, तो क्या एक तरह का कैलिबर, एक तरह का इंटरव्यू, एक तरह का फाइनेंशियल ऑर्डर और एक तरह के रिसर्च और एक तरह के इस्तकामत है गुरु नानक में, नारोवाल में या पंजाब यूनिवर्सिटी में? इसलिए पंजाब यूनिवर्सिटी की सर्च कमेटी उस तनाजुर में देखे। ये नहीं है कि आपने पहली यूनिवर्सिटी लिख दी, दूसरी लिख दी, तीसरी लिख ली प्रायोरिटी में। पिछली दफ़ा एक दफ़ा ऐसे भी हुआ जी, प्रायोरिटी कुछ लिखी तो एक वाइस चांसलर साहब जब दौरा करके आए तो दौरा करने के बाद उन्हें अपनी यूनिवर्सिटी पसंद नहीं आई, उन्हें एक और यूनिवर्सिटी पसंद आई। और एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट की सिफारिश से, जो शरीफ ख़ानदान के बहुत करीब था, वहाँ पर जिस बंदे ने चाहा उस बंदे को उस यूनिवर्सिटी में लगा दिया गया। उसने वो यूनिवर्सिटी लिखी भी नहीं थी। लिहाजा फ़ैसला होना चाहिए दो टोक कि भाई पंजाब यूनिवर्सिटी या DG खां यूनिवर्सिटी। फिर उस तरह की सर्च कमेटी, बेशक वो DG खां के लिए भी अप्लाई करे, बेशक वो पंजाब के लिए भी करे, लेकिन सर्च करने वालों के पास कोई फार्मूला तो हो। ये नहीं है, अब आप ये नहीं कह सकते कि कमालिया यूनिवर्सिटी और BZU एक जैसी है। BZU माँ यूनिवर्सिटी है जी, तो कमालिया में कुछ और तनाजुर होगा। इसी तरह इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर पंजाब यूनिवर्सिटी के मुकाबले की यूनिवर्सिटी बन चुकी है तादाद और डिपार्टमेंट के हिसाब से। अब उस यूनिवर्सिटी में या साहिवाल की यूनिवर्सिटी में एक तरह का इंटरव्यू, एक तरह का मामला नहीं होगा। और सर्च कमेटी में कुछ वाइस चांसलर्स भी होने चाहिए, HEC का दोनों HEC के मेंबर HEC के चेयरपर्सन बैठने चाहिए, सूबाई भी और मरकज़ी भी। ये नहीं है कि माजी में जिस तरह बुटीक से उठाया या सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के लोग बैठाए गए, इस तरह नहीं जी। आप अगर यूनिवर्सिटी को वाइस चांसलर ठीक देंगे, लीडरशिप ठीक देंगे, तो नताइज ठीक होंगे। ये कैसे हो सकता है कि रिएक्टेंट फजूल और प्रोडक्ट्स अच्छे मिले? ये कैसे हो सकता है कि खाम माल फजूल हो और आपको जो तैयार माल है वो बड़ा उम्दा मिले? देखें जी, जितना आपने गुड़ डालना है उतना मीठा होना है। लिहाजा आप यूनिवर्सिटियों को यूनिवर्सिटी के तनाजुर में देखें। और ये भी क्या हुआ कि जी जो बाहर से आएगा उसके इतने नंबर उसे ज़्यादा मिलेंगे। बाहर वाले आके यहाँ क्या HEC के चेयरमैन नाकाम नहीं हुए? बाहर वाले आके यूनिवर्सिटियों से भाग नहीं गए? बाहर वालों को आप लाए हैं ज़्यादा नंबर दे के, तो वो कहाँ DG खां ठहरे हैं या कहाँ साहिवाल यूनिवर्सिटी चली है? कैद आज़म यूनिवर्सिटी में एक बाहर वाले बैठाए थे, वो इतने अंदर वाले हो गए थे कि वो अपने ऑफिस क्या VC हाउस से ही नहीं निकलते थे। तो इन तजर्बात को मद्देनज़र रख करके आगे सर्च कमेटी को अपना VN को इस्तेमाल करते हुए एक ख़ास तरीक़ेकार से लीडरशिप देनी है। नाकाम जो हैं उन्हें बाहर फेंके और जो अच्छे चले आ रहे हैं उन्हें ऑफ़र दें। डेट्स इट। 2024 में एक नया तमाशा शुरू हुआ है जी। बाग बाग के MPA हजरात सिंडिकेट का मेंबर बनना चाहते हैं। हालांकि ज़्यादा TADA नहीं मिलता, लेकिन अपनी मनमानी करेंगे। इस तरह सिंडिकेट को फिर क्राइम सिंडिकेट अगर सियासत ने बनाया तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। लिहाजा
संजीदा तबाह और वो लोग जो एजेंडा पढ़ के आएँ सिर्फ उन्हें सिंडिकेट का मेंबर बनाएं। तालीमात होनी चाहिए, सिंडिकेट में फ़ैसले होने चाहिए, एक डेमोक्रेटिक बॉडी है, उसको खुदा न खास्ता हम आमरीत कदा ना बनाएं और ना हम उसे जहालत कदा बनाएं कि लोग एजेंडा भी ना पढ़ें और सिंडिकेट के मेंबर कहलाएं। एक बात तय है जी, भले ही 12वीं ग्रेड का वाइस चांसलर हो, लेकिन यूनिवर्सिटियां कम्युनिटी सेंटर हैं, सिविक सेंटर हैं, उसके स्टेक होल्डर पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और असातिज़ा हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर सही।